خوفناک چڑیل۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کئی سو سال پہلے ملک عراق پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام ریشم تھا۔ شہزادی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نیک سیرت بھی تھی، لیکن اسے شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن شہزادی نے بادشاہ سے کہا کہ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ جنگل میں سیر کو جانا چاہتی ہے، لیکن بادشاہ نے اسے اجازت نہ دی۔ شہزادی ضد کی بہت پکی تھی۔ آخر بادشاہ کو سیر کی اجازت دینا پڑی۔ شہزادی جنگل میں اپنی دوستوں کے ساتھ سیر کر رہی تھی کہ اسے وہاں پر ایک خوبصورت ہرن دکھائی دیا۔ شہزادی نے سوچا کیوں نہ اسے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ محل میں لے جائے، اور اس طرح اس نے اپنی دوستوں کو وہاں رکنے کا کہا اور ہرن کو پکڑنے لگی، لیکن وہ ہرن کو نہ پکڑ سکی۔ اور پھر اس نے سوچا کیوں نہ میں اس ہرن کا شکار ہی کر لوں، اور اس نے ایک تیر نکالا اور تیر جا کر سیدھا ہرن کے پیٹ میں لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہرن تک پہنچتی، ہرن اس کے جانے سے پہلے ہی ہلاک ہو گیا۔ اچانک ہی اسی وقت چاروں طرف چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی رو رہا ہو۔ شہزادی حیران ہو گئی اور حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس نے گھوڑے کو واپس موڑا اور واپس اپنی سہیلیوں کی طرف جانے لگی کہ اسی طرف چاروں طرف گہرا اندھیرا پھیل گیا۔ شہزادی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اندھیرا اور دھواں کیسا تھا۔ گہرے سیاہ دھوئیں میں اس کا دماغ چکرا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا، وہ اس کے سامنے ایک بہت خوفناک اور بدصورت چڑیل کو دیکھا تو اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ بدصورت چڑیل اسے ہی گھور رہی تھی۔ شہزادی اسے دیکھ کر گھبرا گئی اور کھڑی ہو گئی۔ کون ہو تم؟ اور مجھے یہاں کس لیے لے کر آئی ہو؟ اور کون لایا ہے؟ شہزادی نے چڑیل سے پوچھا۔ تمہیں میں لائی ہوں، چڑیل نے خوفناک انداز میں کہا۔ کیوں؟ شہزادی حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ تم نے میرے بچے کو مار دیا ہے، اب میں تمہیں اس کی سزا دوں گی، چڑیل چلاتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہارے بچے کو کب مارا ہے؟ شہزادی نے پوچھا۔ جس ہرن کا تم نے شکار کیا تھا وہ ہرن میرا بچہ تھا۔ میرے بچے کو ہرن بننے کا بہت شوق تھا اور میں نے جادو سے اسے ہرن بنا دیا تھا۔ وہ میرے ساتھ کھیل رہا تھا اور کھیلتے کھیلتے اس طرف آ نکلا جہاں تم نے میرے بچے کو تیر سے مار دیا۔ میرا صرف ایک ہی بچہ تھا، چڑیل نے اس بار روتے ہوئے کہا۔ دیکھو، مجھے نہیں علم تھا کہ وہ ہرن کے روپ میں تمہارا بچہ ہے۔ ہرن سمجھ رہی تھی۔ شہزادی نے کہا، میں تمہیں اس کی خطرناک سزا دوں گی، ایسی سزا کہ تم تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گی، چڑیل نے چلاتے ہوئے کہا۔ اگلے ہی لمحے اس نے آنکھیں بند کر لیں اور کوئی منتر پڑھنے لگی۔ شہزادی ایک بہادر لڑکی تھی، اس لیے اس نے آگے بڑھ کر چڑیل کو ایک زوردار دھکا دیا۔ اچانک دھکا لگنے سے چڑیل کا منتر ادھورا رہ گیا اور وہ پلٹ کر پیچھے گر گئی۔ شہزادی نے تلوار نکال لی اور آگے بڑھ کر چڑیل پر حملہ کرنا ہی چاہتی تھی کہ اسی وقت چڑیل نے اس کی جانب ہاتھ جھٹکا تو شہزادی گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ ڈائن نے ہاتھ سے تالی بجائی تو اسی وقت دو سپاہی اندر داخل ہوئے۔ کیا حکم ہے ملکہ؟ ایک سپاہی نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ اس شہزادی کو اٹھا کر تہہ خانے میں ایک ستون سے باندھ دو، چڑیل نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ دونوں سپاہیوں نے شہزادی کو اٹھایا اور وہاں سے لے گئے۔ انہی دنوں شہزادہ سکندر بھی ملک عراق میں کسی کام کے سلسلے میں آیا ہوا تھا اور اس وقت وہ عراق کے بازار میں خریداری کر رہا تھا۔ جب وہ خریداری کر رہا تھا تو کچھ سپاہی بازار میں داخل ہوئے اور انہوں نے ایک اعلان کیا۔ بادشاہ سلامت نے اعلان کیا ہے کہ جو شخص ان کی گمشدہ بیٹی شہزادی ریشم کو ڈھونڈے گا، بادشاہ سلامت اسے منہ مانگا انعام دیں گے۔
سپاہی اعلان کرنے لگا۔ شہزادہ سکندر نے جب یہ اعلان سنا تو اس کے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا اور اس نے شہزادی کو ڈھونڈنے کا ارادہ کر لیا۔ بادشاہ سلامت، میں مصر کا شہزادہ سکندر ہوں۔ میں تھوڑی دیر پہلے بازار میں تھا کہ آپ کے درباری کا اعلان سن کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ میں شہزادی کو تلاش کر سکتا ہوں۔ شہزادے نے جواب میں کہا، کیا واقعی تم شہزادی کو تلاش کر سکتے ہو؟ بادشاہ نے تیزی سے کہا، جی ہاں بادشاہ سلامت۔ اگر تم شہزادی کو تلاش کر کے لے آئے تو میں تمہاری شادی اپنی بیٹی ریشم سے کرا دوں گا۔ بادشاہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، آپ مجھے ساری بات تفصیل سے بتائیں کہ شہزادی کیسے گم ہو گئی ہیں۔ شہزادے نے کہا، شہزادی آج سے 6 دن پہلے اپنی سہیلیوں کے ہمراہ جنگل میں سیر کے لیے گئی تھی۔ شام کو اس کی سہیلیوں نے آ کر بتایا کہ شہزادی کہیں گم ہو گئی ہے۔ بادشاہ نے کہا، آپ مایوس مت ہوں بادشاہ سلامت، میں بہت جلدی شہزادی کو تلاش کر کے لے آؤں گا۔ اچھا، اب مجھے اجازت دیں تاکہ میں شہزادی کو تلاش کرنے کے لیے جاؤں۔ پھر شہزادہ بادشاہ کے محل سے باہر نکل آیا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور جنگل کی طرف بڑھ گیا جس طرف شہزادی شکار کھیلنے گئی تھی۔ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ہی شہزادہ نے اپنے تھیلے سے ایک جادوئی تختی نکالی اور اس سے شہزادی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ شہزادہ نے جادوئی تختی سے شہزادی کے بارے میں معلوم کر لیا تھا کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ چڑیل نے شہزادی کو قید کر رکھا تھا۔ شہزادہ کو ڈر تھا کہ وہ کہیں شہزادی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ جنگل میں پہنچ کر شہزادہ چڑیل کا محل تلاش کرنے لگا اور کچھ ہی دور جانے کے بعد شہزادہ کو ایک سرخ رنگ کا محل نظر آیا۔ وہ محل کافی وسیع تھا۔ محل کو دیکھ کر شہزادہ سمجھ گیا کہ یہی چڑیل کا محل ہو سکتا ہے۔ محل کے قریب پہنچ کر شہزادہ نے گھوڑا درختوں کے ایک طرف روک لیا اور نیچے اتر کر اندر جانے کی ترکیب سوچنے لگا۔ پھر کچھ سوچ کر شہزادے نے تھیلے سے جادوئی شال نکال کر خود پر اوڑھ لی اور محل کی طرف بڑھنے لگا۔ محل کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ محل کے اندر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس محل میں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ شہزادہ ایک ایک کمرے میں دیکھنے لگا لیکن اسے چڑیل یا شہزادی کہیں بھی دکھائی نہیں دی تو شہزادہ پریشان ہو گیا۔ چڑیل کہاں ہے؟ شہزادے نے جادوئی تختی سے پوچھا۔ چڑیل اسی تہہ خانے میں ایک جادوئی عمل کر رہی ہے جس سے وہ شہزادی کو آگ میں ڈال کر اپنے بچے کو زندہ کرنا چاہتی ہے۔ وہ جادوئی عمل 3 دنوں کا ہے اور چڑیل کو وہ جادوئی عمل کرتے ہوئے آج دوسرا دن ہے۔ شہزادہ تہہ خانہ تلاش کرنے لگا۔ پھر شہزادہ ایک کمرے کی طرف بڑھا۔ شہزادہ کمرے کے قریب پہنچا ہی تھا، اسی وقت کمرے میں سے ایک انتہائی بھیانک شکل والی چڑیل نکلی۔ اس کا چہرہ انتہائی خوفناک اور سیاہ تھا۔ ارے کون ہو تم اور میرے محل میں کیا کر رہے ہو؟ چڑیل نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ میں سمجھا کہ یہ محل خالی ہے اس لیے یہاں آ گیا تھا۔ چڑیل تھوڑی دیر تو اسے گھورتی رہی، شاید وہ اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں ایک بے سہارا اور قسمت کا مارا ہوا ہوں، نوکری کی تلاش میں ہوں۔ اگر آپ مجھے اپنے محل میں ملازم رکھ لیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔ شہزادے نے منہ لٹکاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم یہاں میرے چوکیدار بن کر رہ سکتے ہو لیکن تمہیں میرا ہر حکم ماننا ہوگا۔ چڑیل نے تھوڑی دیر بعد کہا، شکریہ، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں تمہارا ہر حکم مانوں گا۔ شہزادے نے خوش ہو کر کہا، ٹھیک ہے، تم دوسرے کمرے میں جاؤ۔ جب مجھے تم سے کوئی کام ہوگا تو میں تمہیں بلا لوں گی، چڑیل نے کہا۔ شہزادے نے اس بات میں سر ہلایا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اندر کمرے میں آ کر وہ بستر پر بیٹھ گیا۔ شہزادہ بہت خوش ہو رہا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس طرح وہ چڑیل پر نظر رکھ کر تہہ خانے تک پہنچ سکتا تھا۔ پھر اگلے ہی دن شہزادے نے دیکھا کہ چڑیل ایک کمرے کی طرف جا رہی ہے۔ شہزادے نے دل میں خیال کیا کہ شاید یہ وہی کمرہ ہے
جہاں وہ پیچھے کمرے کی طرف بڑھا۔ شاید یہی وہ کمرہ ہے جہاں وہ تہ خانہ ہے جس میں شہزادی قید ہے۔ اس لیے وہ بھی چپکے سے چڑیل کے پیچھے کمرے کی طرف بڑھا۔ چڑیل نے کمرے میں داخل ہوتے ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور پھر اس نے سامنے والی دیوار پر پھونک ماری تو وہاں ایک دروازہ نمودار ہو گیا۔ چڑیل نے دروازے کو کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ شہزادے نے اس موقع کو غنیمت جانا اور جلدی سے چڑیل کے پیچھے اس دروازے میں داخل ہو گیا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک کافی کھلا کمرہ ہے جہاں ایک لڑکی زنجیروں میں قید ہے۔ شہزادہ فوراً پہچان گیا کہ یہی شہزادی ریشم ہے۔ پھر شہزادے نے جادوئی تھیلے سے تلوار نکالتے ہوئے چڑیل کو پکارا۔ چڑیل نے جب شہزادے کو اپنے پیچھے پایا تو وہ حیران ہو گئی اور غصے سے بولی، تمہاری یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ میں تمہاری اس گستاخی پر تمہیں سخت سزا دوں گی۔ شہزادے نے جواب دیا، تم مجھے کیا سزا دو گی؟ سزا تو میں تمہیں دینے آیا ہوں اور اس شہزادی کو تمہاری قید سے رہا کرانے آیا ہوں۔ جب چڑیل نے یہ سنا تو وہ آگ بگولا ہو گئی اور غصے سے اس کی آنکھوں سے آگ برسنے لگی۔ شہزادہ بھی تیار کھڑا تھا۔ وہ فوراً ایک طرف ہو گیا اور پھر شہزادے نے بھی تلوار سے ایک بھرپور وار چڑیل پر کر دیا جس سے اس کا ایک بازو کٹ کر دور جا گرا۔ بازو کے کٹتے ہی چڑیل کے منہ سے ایک فلک شگاف چیخ بلند ہوئی اور پھر شہزادے نے مزید وقت ضائع کیے ہوئے دوسرا وار کر کے چڑیل کی گردن تن سے جدا کر دی۔ چڑیل کا جسم زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا اور پھر چند لمحوں بعد اس کا جسم ساکت پڑ گیا۔ شہزادے نے جلدی سے شہزادی کو زنجیروں سے آزاد کیا اور اسے ساتھ لے کر محل کی طرف آ گیا۔ محل پہنچ کر جب بادشاہ نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ بادشاہ نے شہزادے کا شکریہ ادا کیا اور وعدے کے مطابق شہزادے کی شادی اپنی بیٹی سے کرا دی۔ اس کے بعد شہزادہ چند دن بادشاہ کا مہمان رہا اور پھر شہزادی کو لے کر اپنے ملک واپس روانہ ہو گیا۔